بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیبیہ میں قیام کے دوران قریش مکہ کی طرف سے کئی ایلچی آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی طرف سے ایلچی بن کر قریش کے پاس جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کفار مکہ کو بتا دو کہ ہم لڑنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور انہیں اسلام کی دعوت بھی دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں فتح کی بشارت سنا دیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ عز و جل اب اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے، یہاں تک کہ ایمان کی وجہ سے کسی کو روپوش رہنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں سعید بن عاص نے اٹھ کر حضرت عثمان کو مرحبا کہا اور اپنے گھوڑے پر زین کس کر حضرت عثمان کو سوار کیا اور ساتھ بٹھا کر اپنی پناہ میں مکہ لے کر گیا۔ وہاں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اس سے فارغ ہو چکے تو قریش نے پیشکش کی کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کر لیں، مگر آپ نے پیشکش مسترد کر دی اور یہ گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کرنے سے پہلے خود طواف کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سفارت کی مہم پوری کر چکے تھے، لیکن قریش نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ غالباً وہ چاہتے تھے کہ آنے والی صورتحال پر آپس میں صلاح مشورہ کر کے کوئی قطعی فیصلہ کر لیں اور حضرت عثمان کو ان کے لائے ہوئے پیغام کے جواب دے کر واپس کریں، مگر حضرت عثمان کے دیر تک رکنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس جگہ سے ٹل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے معرکہ آرائی کر لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ اکرام فوراً بیعت لینے کے لیے لگ گئے اور اس بات پر بیعت کی کہ میدان جنگ چھوڑ کر ہرگز نہیں بھاگیں گے۔ انہوں نے موت پر بیعت کی، یعنی مر جائیں گے مگر میدان جنگ نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پھر جب بیعت مکمل ہو چکی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ اس بیعت میں صرف ایک آدمی نے جو منافق تھا شرکت نہیں کی، اس کا نام جد بن قیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت ایک درخت کے نیچے دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دست مبارک تھامے ہوئے تھے اور حضرت مقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے درخت کے پاس ٹہنیاں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹا رکھی تھی۔ اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے اور اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی جانثاری کے صدقے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔